عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تبارک وتعالی عتقاء فی کل یوم ولیلہ یعنی فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی اہمیت بتلائی اور اپنی امت کو متوجہ کیا کہ تم اپنے آپ کو اس قابل کر لو کہ تم کو جہنم سے خلاصی مل جائے، اور موت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، پل صراط برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ برحق ہے، اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے برحق ہے، انسان غلطی کرتا ہے برحق ہے۔ اب اس انسان کو غلطی سے، اپنے گناہوں سے سزاوار ہونے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ رمضان مبارک کی جو ساعتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین جہنم کے قیدی چھوڑتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ جانے انجانے میں ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ دن بھر کے اندر ہماری بے شمار ضرورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور محدثین نے احادیث کی روشنی میں بتلایا ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو افطار سے کچھ دیر پہلے بیٹھ کے ہم اللہ سے مانگ لیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے بچہ دنیا کے اندر بخار میں مبتلا ہو تو ہم کو گوارا نہیں ہے، ہمیں برداشت نہیں ہے، ہماری رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اور ہم کیسے گوارا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جہنم کے راستے پہ تیزی سے جا رہے ہیں، اور ہم ان کے کپڑے کی فکر تو کر رہے ہیں، ان کے کھانے کی تو فکر کر رہے ہیں، ان کے صحت کی فکر کر رہے ہیں، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو کام ضروری ہے اس کی فکر نہیں کر رہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، پروردگار عالم ہم کو ایسی تربیت کرنے والا باپ بنا دے اور ایسی تربیت کرنے والی ماں بنا دے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو لوگوں کے لیے مثالی بنا دیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو ایسا بنا دے کہ وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہو۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی، جو آدمی چاہتا ہے کہ ہر روز اس کی دعا قبول ہو، یعنی رمضان مبارک میں بھی قبول ہو، رمضان مبارک کے علاوہ بھی قبول ہو، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ اگر انسان کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو صبح و شام قبول کرتے رہتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا کام کیا ہے؟ 27 مرتبہ صرف یہ کہنا ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ تو اللہ رب العالمین یہ کلمات کہنے والے جو 27 مرتبہ کہے گا، اللہ رب العالمین اس کو 2 طرح کا انعام دیں گے۔ ایک انعام تو یہ دیں گے کہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، اور دوسرا انعام یہ دیں گے کہ اللہ رب العالمین اس کو ان لوگوں میں بنا دیں گے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر رزق تقسیم کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ دنیا آج پریشان ہے رزق کے لیے، لیکن اگر ہم اس کو خود اہتمام کرنے لگیں گے تو اللہ ہمارے وجود کو باعث خیر بنا دیں گے۔ اب اتنی لمبی دعا یاد کرنا مشکل ہے،
تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اتنا بھی اگر یاد کر لیں 27 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ اس کے اندر آ جائے گی، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بھیجنا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں دعا کا ایک حصہ درود بناؤں اور 3 حصے دعا کروں تو کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہتر ہے، اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں نصف دعا کر لوں اور نصف جو ہے درود شریف پڑھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ہے، اگر تم اور بڑھا دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں 2 کے بجائے 3 ثلث میں درود شریف پڑھوں اور 1 ربع جو ہے میں اپنے لیے دعا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو بڑھا لو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں ساری دعا درود شریف کر لوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میری والدہ صاحبہ ضعیف العمر تھیں اور روزانہ ان کا معمول تھا 2000 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اور والدہ صاحبہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، یہ خواب ہوتا ہے، خواب ظنی چیز ہے، لیکن انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ تو والدہ صاحبہ کو خواب میں دیکھا تو ان سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ تو کہنے لگیں کہ میں ایک درود شریف پڑھا کرتی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے صدقے میں مجھے معاف کر دیا۔ اور وہ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک۔ تو رمضان مبارک کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم چونکہ ہر نیکی ملٹیپلائی ہو گئی ہے، اب آپ سوچئے ڈبل ہو گئی ہے، ایک نیکی پر 10 گنا، اور رمضان مبارک میں نفل پر فرض کا ثواب، فرض پر 70 فرائض کا ثواب۔ تو اب جب درود شریف ہم غیر رمضان میں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اب اگر ہم رمضان مبارک میں پڑھیں گے تو وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک۔ اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو موقع دیا ہوا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں وہ کما لیں اس رمضان مبارک کے اندر، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے رمضان ہم کو بار بار عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل جانے والے خوش قسمتوں میں شمار فرما لیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجعلنا من عتقاء شهر رمضان وجعلنا من عتقاء شهر رمضان وجعلنا من عتقاء شهر رمضان وجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.